عالم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، عالم تو وہ ہے کہ جس کے اندر تواضع ہو، عالم تو وہ ہے جس کے اندر راتوں کو اٹھ کر رونے کا جذبہ ہو، عالم تو وہ ہے کہ جو دن کے اجالے میں اللہ کے دین کی خدمت کرے، ملت کے سربلندی کے لیے محنت کرے، احیاء سنت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دے، اور رات کی تاریکیوں میں اللہ کے آگے حاضر ہو، خدا کے حضور میں سجدے گزارے، خدا کے آگے گرم آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے، رات کے آخری پہر خدا کے آگے اس طرح تڑپے جس طرح کہ سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، خدا کے حضور میں اپنی عاجزانہ فریاد پیش کرے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اسی کی تعلیم دی گئی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ بندوں کی صفات میں کیوں بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، آخری پہر خدا کے آگے استغفار کر رہے ہیں، ندامت کے آنسو پیش کر رہے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، سجدے میں گر کر خدا تعالیٰ سے اپنی دین کی خدمت کی تقویت کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ سیرت و کردار کی پختگی، یہ مقصود ہے۔ عالم دین وہ نہیں ہے جس کو مدرسے سے سند دے دی جائے کہ تم عالم ہو، عالم دین وہ ہے کہ خدا تعالیٰ جس کی صفات کی بنیاد پر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ میرا بندہ خشیت والا، تقوی والا ہے، اس لیے یہ عالم ربانی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سے ان کے صاحبزادے عبداللہ نے پوچھا حضرت معروف کرخی کے بارے میں، جو بڑے بزرگ تھے اور بظاہر بہت زیادہ علوم سے ان کو مناسبت نہیں تھی، تو پوچھا صاحبزادے نے کہ حضرت معروف کرخی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا ان کے پاس علم ہے؟ ارشاد فرمائے امام احمد ابن حنبل جیسا صاحب علم کہتا ہے، ارشاد فرمایا عندہ رأس العلم الخشیہ، ان کے پاس تو علم کا مغز ہے اور وہ اللہ کی خشیت ہے، وہ اللہ کا تقوی ہے۔ بشر حافی جو بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب معرفت، امام احمد ابن حنبل کا حلقہ درس جاری ہے اور ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں، اتنے میں بشر حافی آئے، ننگے پیر ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ معروف معنی میں وہ عالم نہیں کہلاتے تھے، وہ تشریف لائے تو امام احمد ابن حنبل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کیا اور اپنی مسند پہ بٹھایا۔ شاگردوں کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھنے لگے کہ حضرت، جب وہ چلے گئے تو کہا کہ حضرت آپ نے اتنا اکرام کیا، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑے عالم بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا تم نے سمجھا نہیں، بشر حافی عالم باللہ ہیں، ہم عالم بکتاب اللہ ہیں، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت حاصل ہے۔ کیسا خوبصورت اشارہ کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جوہر پر ہاتھ رکھنے والے تھے، جو سمجھتے تھے کہ علوم کا مقصد کیا ہے، علم کا کہ حصول کا کی اصل منزل کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کیجئے جو صفات انسان کو انسان بناتی ہے، جو عالم کو خدا کی نگاہ میں محبوب بناتی ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین ایسے ہی تھے کہ ان کے اندر علم کا اصل جوہر موجود تھا، علم کا اصل جوہر۔